हाज़रीन किराम, बहुत दिल जमाई के साथ आप लोगों ने बच्चों के प्रोग्राम सुने और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि बहुत सारी बातें हमने और आपने अपने दिल के नेहा खाने में समो लिया होगा और इंशाअल्लाह उस पे अमल पैरा होंगे। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। हज़रत मौलाना सुहैब हुसैनी नदवी दामत बरकातहुमुल आलिया हम सभी के दरमियान तशरीफ़ ला चुके हैं। अनकरीब हज़रत वाला आपके रूबरू होंगे। इससे पेशतर हमारे साथ डाइस पे हमारे दूर के मेहमान कौशाम्बी से तशरीफ़ लाए हुए हैं, गंगा पार से। हमारी मुराद हज़रत मौलाना मोहम्मद मुर्शिद साहब कासमी दामत बरकातहुमुल आलिया। हमारा और आपका फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने आए हुए मेहमान से कुछ नसीहत हासिल करें। हज़रत वाला से दस्त बस्ता गुजारिश करता हूँ कि वो डाइस पे तशरीफ़ लाएं और अपने मवाइज़ हसना से हम सबको मुस्तफ़ीद फरमाएं। बुतों के शहर में जाकर खुदा का नाम लिख देना, जहाँ पर कुफ्र लिखा हो वहाँ इस्लाम लिख देना। अगर वो सुलह के फूलों को पैरों से कुचल डाले तो शाखे गुल के हर पत्ते पे कत्ले आम लिख देना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق الله مولانا العظيم. يا رب صلوا وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق
كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمين کریمہ ببخشائے برحال ماں کریمہ ببخشائے برحال ماں کی ہستم اسیر کبند ہوا ندارے غیرز تو فریاد رس تو ہی آس یاراں خطا بخش بس نگہدار مارا ذراہ خطا خطا در گزارو ثوابا نما نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے نصیب کیسا بھی ہو واسطہ محمد کا دے کر نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کر خدا سے جو بھی مانگو وہ ضرور ملتا ہے محترم حضرات اسٹیج پر بیٹھے معزز علماء کرام اور حاضرین جلسہ اور پردہ نشین خواتین میری پیاری ماں اور بہنوں بہت ہی خوشی کا ماحول اور موقع ہے ماشاءاللہ ابھی ہم نے یہ دیکھا کہ عصر سے لے کر مغرب تک اور مغرب سے لے کر عشاء تک یعنی اب تک کا جو وقت گزرا ہے الحمدللہ یہ آپ لوگوں نے بڑی ہمت اور قربانیاں دی ہے اور بڑا ہی پرسکون ماحول بنا کر رکھا ہے آپ نے ایسا لگتا ہے کہ اس بستی کے لوگوں نے اپنے ایمان کو زندہ کر رکھا ہے اسی لیے علاقے کے اطراف کے جو حضرات نظر آ رہے ہیں یہ جو مجمع دکھائی دے رہا ہے ماشاءاللہ اسے دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ یہ ایسا لگ رہا ہے کہ انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر دکھائی دے رہا ہے جہاں تک نظر جا رہی ہے دور تک کافی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ بڑی خوشی کی بات ہے اور آپ نے بھی دیکھا میں نے بھی دیکھا کہ آپ کے اس ادارے کے بچوں نے اب تک اپنا جو پروگرام پیش کیا ہے یہ بڑے ہی قابل مبارکباد ہیں بچے اور ان کے اساتذہ کرام ان کے والدہ کرام اور ان کے ساتھ تعاون کرنے والے حضرات گویا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر ایک آیت نازل فرمائی ہے آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نازل فرمائی ہے اس آیت کے ضمن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ مدرسے کے بچے اور یہ جو بچوں کی تعلیم ہے یہ کیا ہے میرے دوست اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی ایک آیت کے اندر فرمایا یا ایوہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر ایک پیغام دیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ اے لوگوں فرمایا اللہ نے اس آیت کے اندر هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم آگاہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اے لوگوں هل ادلکم علی تجارت تنجیکم اے لوگوں کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کر دوں کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کر دوں
کیا میں تمہیں راستہ نہ دکھا دوں؟ کیا میں تمہیں طریقہ نہ بتا دوں؟ کون سی رہنمائی، کون سا طریقہ، کون سا راستہ؟ اللہ نے فرمایا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم، کہ ایک ایسی تجارت کی جانب، ایک ایسے کاروبار کی جانب، ایک ایسے بیوپار کی جانب کہ جس تجارت سے نفع حاصل ہونے والا ہے، جس کاروبار سے نفع حاصل ہونے والا ہے، وہ نفع کیا ہوگا؟ ابدی ہوگا۔ وہ کاروبار کے سلے میں جو بدلہ ملے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کا ہوگا۔ فرمایا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم۔ میرے دوستو، آج دنیا کے اندر دیکھنے میں آتا ہے کہ انسان اس مختصر سی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے، اس زندگی کے اندر انسان یہ چاہتا ہے کہ آج میری زندگی خوب عیش و عشرت کے ساتھ، خوب آرام کے ساتھ، خوب راحت کے ساتھ گزرے، اور اپنی اس مختصر سی 50 سالہ یا 60 سالہ زندگی کہہ لیجئے، اس زندگی کے اندر وہ ایسے ایسے کاروبار کرتا ہے، وہ ایسی ایسی تجارتیں اختیار کرتا ہے، ایسے ایسے بیوپار کرتا ہے، صرف اس چند سالہ زندگی کی آرام کے لیے، عیش و عشرت کے لیے وہ چاہتا ہے کہ میری یہ زندگی کیا ہے؟ عیش و آرام کے ساتھ گزر جائے۔ لیکن میرے دوستو، اللہ رب العزت نے آگاہ کیا ہے کہ لوگوں، میں تمہیں ایک ایسے تجارت کی جانب رہنمائی کرنے جا رہا ہوں کہ اس تجارت سے جو نفع حاصل ہوگا وہ کیا ہے؟ ہمیشہ اور ابدی ہوگا۔ وہ نفع کیا ہے؟ جنت کی شکل میں ہوگا۔ میرے دوستو، یہ جو بچے ہیں، یہ جو ابھی سنا رہے تھے، آپ نے جن کا مشاہدہ کیا، آپ نے اپنی کانوں سے سنا، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ماشاءاللہ الحمدللہ، یہ ان بچوں کی محنتیں ہیں، یہ ان کے اساتذہ کی محنتیں ہیں۔ ایک طرح سے ایسی تیار کی ہوئی کھیتی تھی، ایسی محنت کی گئی ہے ان کے اوپر، اور یہ ایسی کہیے کہ ایسا کاروبار ہے میرے دوستو، ان کے اساتذہ نے ان کے اوپر ایسی محنت کی ہے میرے دوستو کہ یہ بچے ان کے لیے کیا ہے؟ نجات کا ذریعہ بنیں گے، اپنے والدین کے لیے نجات کا ذریعہ بنیں گے۔ میرے دوستو، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے جو ہمیشہ کیا ہے؟ ابدی کی شکل میں نفع بتایا ہے، جو کاروبار بتایا ہے میرے دوستو، وہ ایسا ہی کاروبار ہوتا ہے کہ بچے میرے دوستو، ان سے بہتر کیا ہو سکتا ہے میرے دوستو کہ جنہوں نے قرآن کی تعلیم حاصل کی، جنہوں نے دین کی تعلیم حاصل کی، جنہوں نے اسلام کی تعلیم حاصل کی، اور میرے دوستو یہ اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے، اپنے اعزاء اقربا کے لیے، سب کے لیے کیا ہے میرے دوستو؟ نجات کا ذریعہ بنے گے۔ یہ چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے میرے دوستو جو ہمارے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھ رہے تھے، حدیث پڑھ رہے تھے، اور دینی معلومات ہم کو دے کر جا رہے تھے، اتنا اچھا ماحول لگ رہا تھا میرے دوستو۔ لیکن ان سب باتوں کا نتیجہ میرے دوستو جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، جو میں نے آیت کریمہ خطبے کے اندر آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے پیغام دیا ہے۔ میرے دوستو، میں زیادہ وقت نہیں دوں گا، میں بہت مختصر وقت میں 2-4 باتیں آپ کے سامنے اس آیت کی روشنی میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو آیت کریمہ میں نے خطبے کے اندر پڑھی تھی میرے دوستو، اس لیے کہ ہم سے بڑے، ہمارے بزرگ، ہمارے مربی، ہمارے سب کے بڑے میرے دوستو حضرات مولانا تشریف لا چکے ہیں، جو ہم سب کے لیے میرے دوستو کیا ہے؟ آ کر ہم سب کو کیا ہے؟ اپنے بیان سے مستفیض فرمائیں گے۔ اس سے پہلے میں 2-4 منٹ کے اندر اپنی بات کو میرے دوستو سمیٹ کر اس آیت کی روشنی میں کیا ہے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جو آیت میں نے خطبے کے اندر پڑھی تھی، خطبے کے اندر میں نے ایک آیت پڑھی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر پورا نچوڑ بیان کیا ہے میرے دوستو۔ کون سی آیت میں نے پڑھا؟ فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر میرے دوستو ایک پیغام دیا ہے، اور ایک پیغام یہ دیا ہے میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتانا چاہا ہے
کہ لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر کیوں تشریف لائے ہیں، اللہ کے نبی کے آنے کی وجہ کیا ہے، اللہ کے نبی کو دنیا کے اندر کیوں بھیجا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی وجہ کیا ہے میرے دوستو۔ آج ہمیں اس کو اس آیت کی روشنی میں سمجھنا ہے، اس آیت کے ضمن میں سمجھنا ہے میرے دوستو کہ اللہ کے نبی دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں، آخر اللہ کے نبی کے آنے کی وجہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان فرمایا ہے میرے دوستو، فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہ پیغام دیا ہے کہ اے لوگو اللہ کا رسول جو تمہیں دے اسے لے لو، اللہ کا رسول جو تمہیں عطا کرے اسے لے لو، اللہ کا رسول جو تمہیں دے اسے حاصل کر لو، اور جس چیز سے منع کر دے اس سے باز آ جاؤ، جس چیز سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ میرے دوستو اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا نچوڑ، اللہ کے نبی کی پوری زندگی کی تعلیمات، اللہ کے نبی کی پوری زندگی کی تعلیمات کا نتیجہ میرے دوستو اس آیت کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اور اس آیت کے اندر دو باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، اور دو باتیں میرے دوستو کون سی ہیں؟ معلوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگوں جو اللہ کا رسول تم کو دے اسے لے لو، اور جس چیز سے منع کر دے اس سے باز آ جاؤ۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی کی تعلیمات کا نتیجہ صرف دو چیزیں ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی کی تعلیمات میرے دوستو تعلیمات کا جو نتیجہ ہے وہ دو چیزوں میں، اور وہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ ایک تو اوامر کہا جاتا ہے، دوسرے کو نواہی کہا جاتا ہے۔ ایک مامورات ہیں، دوسرے منہیات ہیں، ایک کو امر کہتے ہیں، دوسرے کو نہیں کہتے ہیں میرے دوستو۔ اللہ نے اس آیت کے اندر بیان فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ یہ لوگوں اللہ کا رسول جو تمہیں دے اسے لے لو، اور جس چیز سے منع کر دے اس سے باز آ جاؤ۔ میرے دوستو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی کی تعلیمات کا نتیجہ دو چیزیں ہیں، ایک اوامر ہے، دوسرے نواہی ہے۔ میرے دوستو اللہ کے نبی کی تعلیمات دو چیزوں کے اندر ہے، ایک اوامر ہے اور دوسرے نواہی ہے میرے دوستو۔ لیکن آپ اس سے پہلے ایک بات یاد رکھو، آخر یہ دو چیزیں کیوں ہوئی ہیں؟ دو ہی چیزیں کیوں ہیں میرے دوستو؟ دو چیزوں کے اندر اللہ نے کیوں منحصر فرمایا؟ اس لیے کہ میرے دوستو اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ آج یہ جو انسان ہے، جو آدمی ہے میرے دوستو، آج انسان جو ہے یہ انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، دو چیزوں کے مجموعے کا نام انسان ہے میرے دوستو۔ ایک انسان کے اندر کیا یہ جسم ہے، ایک انسان کا یہ جو شکل و صورت ہے، ایک انسان کی یہ جو میرے دوستو کیا ہے جو شکل و صورت نظر آ رہی ہے، اور دوسری انسان کیا ہے اس کے اندر جو روح ہے، جو جان ہے میرے دوستو۔ اسی لیے دونوں چیزوں کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ انسان ہے میرے دوستو۔ اگر آپ صرف روح کو چاہے انسان کہہ دیں تو انسان نہیں کہہ سکتے، اور اگر صرف کیا ہے اس فطرت کو انسان کہیں تو انسان نہیں کہہ سکتے۔ دونوں چیزوں کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ انسان ہے میرے دوستو۔ اس لیے اب یہ جو انسان ہے میرے دوستو، اس کا یہ جسم ہے میرے دوستو، یہ جسم کیا ہے؟ مٹی سے بنا ہوا ہے میرے دوستو، اور اس مٹی کو اللہ نے کہا ہے دنیا کے اندر بنایا ہے میرے دوستو، اور یہ مٹی کیا ہے؟ زمین کے اندر پیدا ہوئی، اور مٹی کیا ہے؟ دنیا کی ہے۔ تو انسان جو بنا ہے مٹی سے بنا ہے، انسان کا جو جسم ہے یہ مٹی کا ہے۔ اب مٹی کو کیا ہے میرے دوستو؟ یہ دنیا کے اندر مٹی والا جسم ہے میرے دوستو، اس کو کیا ہے؟ بھوک بھی لگے گی، اس کو بیماری بھی لگے گی میرے دوستو۔ جب بھی بھوک لگتی ہے تو کھانا ملتا ہے، جسے خوراک لگتی ہے، بھوک لگتی ہے تو کھانا دیا جاتا ہے، اور اگر بیمار ہوتا ہے تو اسے دوا دی جاتی ہے میرے دوستو۔ یہ انسان کا جو جسم ہے
یہ میرے دوستو کیا یہ دنیا کے اندر مٹی سے بنا ہوا ہے، لیکن جو انسان کے جسم کے اندر ایک دوسری چیز ملی ہوئی ہے، ایک دوسری چیز پیوستے ہے میرے دوستو، جسے روح کہا جاتا ہے، جسے جان کہا جاتا ہے، جسے آتما کہا جاتا ہے۔ یہ روح کہاں سے آئی ہے؟ یہ آسمان سے آئی ہے۔ یہ روح کہاں سے آئی ہے؟ یہ اللہ کے پاس سے آئی ہے میرے دوستو۔ اگر یہ روح آسمان سے آئی ہے تو اس روح کی بھی کیا ہے؟ ایک غذا ہوگی۔ اس روح کو اگر بھوک لگے گی تو اس کی غذا بھی کیا ہے؟ آسمان سے آئے گی۔ اس روح کو اگر بھوک لگے گی تو اس کی غذا آسمان سے آئے گی۔ اگر یہ روح بیمار پڑ جائے گی تو اس کا مریض، اس کا کیا ہے؟ طبیب بھی ہے کیا ہے میرے دوستو؟ آسمان سے آئے گا۔ اس کی دوا بھی کیا ہے؟ آسمان سے آئے گی۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ میرے دوستو انسان دونوں چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ اب انسان کے جسم کے اندر جو یہ جسم ہے میرے دوستو، جب یہ بیمار پڑتا ہے تو اسے دنیا کے اندر ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی ہے، طبیب کی ضرورت پڑتی ہے، حکیم کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس دنیا کے اندر اس مٹی والے جسم کو بیماری لگتی ہے تو دنیا کے اندر طبیب کیا ہے؟ ڈاکٹر آتا ہے۔ لیکن میرے دوستو اس جسم کے اندر جو روح ہے، اگر اس جسم کے اندر روح کو بیماری لگتی ہے تو میرے دوستو اس روح کے بیماری کے لیے جو طبیب آیا ہے میرے دوستو، وہ طبیب دنیا کا نہیں ہے، یہ روح آسمان سے آئی ہے تو طبیب بھی آسمان سے آیا ہے۔ اور وہ آسمان سے آنے والا جو طبیب اور حکیم ہے اسے کیا ہے؟ ڈاکٹر نہیں کہا جاتا ہے، اسے حکیم نہیں کہا جاتا ہے، بلکہ اسے کیا ہے؟ نبی اور پیغمبر اور رسول کہا جاتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو یاد رکھو، حکیم کی ذمہ داری ہے، طبیب کی ذمہ داری ہے، ڈاکٹر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مریض کو کیا ہے؟ دوا بھی بتاتا ہے، اپنے مریض کو کیا ہے؟ دوا بھی بتاتا ہے، اور دوا دینے کے ساتھ ساتھ پرہیز بھی بتاتا ہے، اور پرہیز اور دوا کے ساتھ کیا ہے؟ غذا بھی دیتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو ہمارے اس جسم کو، یہ دنیا والا جو جسم ہے، یہ مٹی والا جو جسم ہے، اگر بھوک لگتی ہے تو اسے دنیا کے اندر کھانا دیا جاتا ہے، اگر بیمار پڑ جاتا ہے تو دنیا کے اندر حکیم اور ڈاکٹر موجود ہے، اسے دوا دیتے ہیں اور پرہیز بھی بتاتے ہیں۔ لیکن جو جسم ہے، جسم کے اندر جو روح ہے میرے دوستو، جب روح بیمار پڑتی ہے تو اس کا جو طبیب اور حکیم یعنی نبی اور پیغمبر ہے تو میرے دوستو اس پیغمبر نے اس روح کے لیے دوا بھی بتایا ہے، اور دوا بتانے کے ساتھ ساتھ اس کی غذا بھی بتائی ہے، غذا کے ساتھ ساتھ پرہیز بھی بتایا ہے۔ اب سننے کی بات اور سمجھنے کی بات یہ ہے میرے دوستو کہ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس روح کا جب ہمارا حکیم ہے، ہمارا طبیب ہے، ہمارا ڈاکٹر ہے، اب طبیب اور حکیم کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ دوا بھی بتائے، غذا بھی بتائے اور پرہیز بھی بتائے۔ تو اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا ہے کہ اے لوگوں تمہیں کیا لینا ہے، اے لوگوں تمہیں کیا کرنا ہے، اے لوگوں تمہیں کیا بنانا ہے۔ اور اللہ کے نبی ہمیں کیا ہے؟ دوا کے ساتھ ساتھ پرہیز بھی بتایا ہے۔ اللہ کے نبی نے جو ہمیں دوا دی ہے، جو غذا دی ہے، اسے اوامر کہتے ہیں، اسے معمولات کہا جاتا ہے، اسے امر کہا جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے جو پرہیز بتایا ہے اسے نہیں کہا جاتا ہے، اسے منہیات کہا جاتا ہے، اسے نہیں کہتے ہیں میرے دوستو۔ اب سنو میرے دوستو، اللہ کا نبی ہمیں توحید دیا ہے، اللہ کے نبی نے ہمیں توحید و سنت عطا کی ہے عمل کرنے کے لیے، قرآن و سنت دیا ہے عمل کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں شرک سے منع کیا ہے، اللہ کے نبی نے ہمیں بدعات و رسومات سے منع کیا ہے۔ میرے دوستو یاد رکھو، جب یہ جسم دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے اور دونوں چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی کی تعلیمات کا نتیجہ دو چیزیں ہیں، ایک اوامر ہے، دوسرے نواہی ہے۔ اب سن لو میرے دوستو، اللہ کا نبی ہمیں قرآن دیا ہے عمل کرنے کے لیے، ہمیں سنت دیا ہے عمل کرنے کے لیے۔ اگر قرآن میرے دوستو ایک طرف کیا ہے؟ توحید کی بات کرتا ہے، قل هو اللہ احد، تو دوسری طرف یہی قرآن شرک کی نفی بھی کرتا ہے، شرک کی نفی بھی کرتا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اور شرک کی نفی کرتا ہے، فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم۔ اور اگر قرآن میرے دوستو
اگر قرآن میرے دوستو ہمیں کیا ہے رحمان سے جڑنے کی بات کرتا ہے تو شیطان سے دور رہنے کی بات کرتا ہے. اگر قرآن دوستو اولیاء سے قرب کی بات کرتا ہے تو خناس سے دور رہنے کی بات کرتا ہے. میرے دوستو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. قرآن و سنت ہمیں دیا گیا ہے عمل کرنے کے لیے. شرک کی بات کی گئی ہے, بدعات اور رسومات کی بات کی گئی ہے, اس سے بچنے کے لیے بھی دونوں چیزیں قرآن نے ہمیں ساتھ ساتھ دی ہیں, دونوں چیزیں ہمیں بتائی ہیں میرے دوستو. اب جس چیز کو اللہ کا نبی دے رہا ہے قرآن کہتا ہے, کیا کہتا ہے قرآن کیا کہتا ہے؟ ابھی میں نے آیت پڑھی وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ کہ لوگوں جو نبی تمہیں دے اسے لے لو, جو نبی تمہیں عطا کرے اسے لے لو, جو نبی تمہیں دے دے اسے لے لو, اور جس چیز سے منع کر دے وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا اس سے باز آ جاؤ, اس سے رک جاؤ. میرے دوستو ہمیں منع کیا گیا ہے جھوٹ بولنے سے, شرک کرنے سے, ہمیں منع کیا گیا ہے ظلم کرنے سے, ہمیں منع کیا گیا ہے چوری کرنے سے, زنا کرنے سے ہمیں منع کیا گیا ہے. میرے دوستو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ منہیات ہیں, یہ ساری چیزیں نہیں ہیں. میرے دوستو قرآن دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلتا ہے. جب قرآن دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلتا ہے تو ہمیں دونوں پر عمل کرنا ہے, دونوں کو اپنانا ہے میرے دوستو, دونوں چیزیں لینی ہے میرے دوستو. اب آپ کہو کہ ہمیں ان دونوں چیزوں کی ماننے کی, دونوں چیزوں کے اپنانے کی بات کہاں سے سمجھ میں آئی؟ تو میرے دوستو ایک بہت ہی کہ یہ آسان سی مثال اور دلیل میں آپ کے سامنے پیش کر دوں جس سے اور آسانی سے بات سمجھ میں آئے. میرے دوستو قرآن ہمیں کیا کہتا ہے؟ قرآن میرے دوستو ہم نے قرآن کے اندر دیکھا تو قرآن نے ہمیں دونوں چیزیں ساتھ ساتھ دی. جیسے مثال کے طور پر آج ہم میں کا ہر آدمی میرے دوستو, ہم میں کا ہر آدمی سمجھ سکتا ہے. ایک ایسی مثال, آج ہم نے اللہ کے سامنے ہم نے دعا مانگی اور اللہ سے کہا, کیا کہا میرے دوستو؟ آج جب ہم نماز کے اندر کھڑے ہوتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں اللہ سے؟ میرے دوستو ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں اہدنا الصراط المستقیم. جب ہم اللہ سے صراط مستقیم کی طلب کر رہے ہیں, صراط مستقیم کو مانگ رہے ہیں, تو آگے اللہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم. اگر قرآن صراط الذین انعمت علیہم کی بات کرتا ہے تو اس کے آگے قرآن کیا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی بھی بات کرتا ہے. میرے دوست قرآن نے ہمیں اگر یہ بتایا ہے کہ کن لوگوں کے پیچھے جانا ہے, کیا بتایا؟ ہم نے دعا کی نا, اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا, صراط الذین ان لوگوں کے راستے پر چلا, صراط الذین انعمت علیہم کہ اے اللہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے. اور وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا؟ دوسری جگہ قرآن کہتا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین کہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا, کہ وہ نبی ہیں, وہ شہداء ہیں, وہ صالحین ہیں. میرے دوستو وہ لوگ ہیں. اگر قرآن کیا ہے ان لوگوں کی بات کرتا ہے کہ جن کے راستے پر چلنا ہے, تو قرآن یہ بھی بات کرتا ہے کہ جن کے راستے پر نہیں چلنا ہے, یعنی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی بھی بات کرتا ہے. تو میرے دوستو میں نے ایک آیت پڑھی تھی جو خطبے کے اندر وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. اگر دیکھا جائے تو اس آیت کی ضمن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا پورا نچوڑ موجود ہے, آپ کی زندگی کا پورا نچوڑ موجود ہے.
اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز لائے ہیں، جو چیز ہمیں دے رہے ہیں، اللہ ہم سے فرما رہا ہے کہ لوگوں تم اسے لے لو، اور جس چیز سے منع کر رہے ہیں اللہ ہمیں فرما رہا ہے کہ لوگوں تم اس سے باز آ جاؤ۔ اور نبی نے ہمیں بتایا ہے میرے دوستو، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ اللہ کا نبی نے ہمیں بتایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ علیکم بسنتی، کہ لوگوں تم میرے سنت کو لازم پکڑو، اے لوگوں تم میرے طریقے کو اختیار کرو، اے لوگوں تم میرے راستے پر چلو، اے لوگوں تم میرے طور طریقے پر چلو۔ اور قرآن نے بھی اللہ کے نبی کی زندگی کو ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنایا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تو اللہ کا نبی نے ہمیں دیا علیکم بسنتی، اور دیا وسنت الخلفاء الراشدین، اور میرے صحابہ کے طریقے کو بھی لازم پکڑو۔ اللہ کے نبی نے بتایا کہ میرا طریقہ بھی سنت ہے اور میرے صحابہ کا طریقہ بھی سنت ہے۔ اگر ہم نبی کی صداقت کو دیکھنا چاہتے ہیں تو صدیق کو دیکھ لیں، نبی کی عدالت کو دیکھنا چاہتے ہیں تو عمر فاروق کو دیکھ لیں، نبی کی شجاعت کو دیکھنا چاہتے ہیں تو علی مرتضیٰ کو دیکھ لیں، نبی کی سخاوت کو دیکھنا چاہتے ہیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کو دیکھ لیں۔ میرے دوستو، میرے نبی کا یہ پورا لشکر، پورا جتھا، پوری جماعت، میرے نبی کے پورے صحابہ میرے دوستو ہمارے لیے رہبر ہیں، ہمارے لیے کارواں ہیں، ہمارے لیے ان کے زندگی کے اندر مشعل راہ ہے میرے دوستو۔ اسی لیے ہمارے نبی نے ہمیں بتایا ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ بہرحال میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ضرورت اس بات کی ہے اللہ کے نبی کی تعلیمات کو اپنایا جائے اور اللہ کے نبی کی سنتوں کو زندہ کیا جائے۔ ہم سب کے بڑے حضرت تشریف لا چکے ہیں، میں اپنی بات کو بس اسی بات پر ختم کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت والا ہم سب کے درمیان میں تشریف لائیں اور ہم سب کو اپنے مستفیض بیان سے ہم سب کو منور فرمائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کے آنے کو قبول فرمائے اور ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے اور اس کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔